بزرگان محترم، پچھلے 15 دنوں سے وقف ترمیمی بل 2024 پر ہندوستان کا مسلمان اپنی غیرت اسلامی کی بنیاد پر پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی کے کہنے پر اکابرین مسلم پرسنل لاء بورڈ، اکابرین جمعیت علماء ہند اور دیگر ملی مذہبی اور سیاسی قائدین کے حکم پر اپنی رائے کا استعمال کر رہا ہے، جو گزشتہ ہفتے بہت مختصر تھی، اور اس ایک ہفتے میں جس درجے تیزی کے ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں نے اپنی غیرت اسلامی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے اوقاف کے تحفظ، اوقافی جائیدادوں کے تحفظ اور پرانے ترمیم شدہ 2013 کے امنڈمنٹ کے بعد جو اوقاف کی حفاظت کا خاکہ تیار کیا گیا تھا، امید کرتا ہے ہندوستان کا مسلمان کہ اس کی اس رائے دہی کے بعد اور اس درجے حساس ہو کر اوقاف کی حفاظت کے سلسلے میں پورے ملک میں ایک فضا کو ہموار کر کے جو پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی کو رائے بھیجی گئی ہے، ہم امید کرتے ہیں کہ پارلیمانی جوائنٹ کمیٹی اس کا احترام کرے گی اور حکومت کے لائے ہوئے اس بل کو پورے طور پر کنڈیم کر کے اس کا خاتمہ کرے گی۔ اللہ ان حضرات کے قلوب میں نرمی پیدا فرمائے۔ یہ بات سمجھ لیں، میں نے اس ایک ہفتے میں بہت سے لوگوں سے بات کی ہے، جس میں پڑھے لکھے افراد بھی شامل ہیں اور انتہا یہ کہ وکلاء شامل ہیں۔ تو ایک سوال یہ کھڑا ہوا کہ آخر اس رائے دہی سے ہونے والا کیا ہے؟ ایک صاحب نے تو براہ راست یہ بات کہی کہ آپ نے جو امت کا بے وقوف بنایا ہوا ہے، اس سے ہوگا کیا؟ تو ہم کہنے لگے آپ جیسے بھی بے وقوف بن جائیں گے یہ ہوگا اس سے، چونکہ آپ بھی تو ہمارے ہی سماج کے ہیں نا، تو جب سارے بے وقوف ہوں گے تو آپ کا بھی بے وقوف بننا طے ہے۔ ابھی تو آپ ذرا سا سمجھدار قسم کے آدمی معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں نہ صرف یہ کہ یہ ہمارا ذہن، ان کا ذہن، بلکہ ملک کے بیشتر دانش مندوں کا یہ ذہن تھا، دانشوران قوم و ملت کی یہ رائے تھی کہ آخر اس سے کیا ہوگا۔ اس سلسلے میں پرسنل لاء بورڈ کو باخبر کیا گیا، پھر اس نے یہ ایک سبق بھیجا ہے جو میں آپ کو پڑھ کر کے سنا رہا ہوں، اور ہم ہر ہفتے آپ کو سبق ہی سناتے ہیں، اس حوالے سے آپ ہمارے استاد ٹھہرے، پھر آپ اسے سن کر فائنل کرتے ہیں مولوی صاحب نے صحیح کہا کہ نہیں کہا، تب جا کے وہ بات آگے بڑھتی ہے۔ وقف ترمیمی بل 2024 اپنی مشمولات کے اعتبار سے کتنا خطرناک ہے، کتنا نقصان دہ ہے، اس پر کچھ ہلکی سی روشنی میں نے 3 یا 4 ہفتے پہلے ڈالی تھی جب اس بل کا خاکہ حکومت لائی تھی۔ صورتحال یہ ہے کہ حکومت یہ چاہتی ہے، بہت مختصر لفظوں میں 3 جز پہلے سمجھ لیجئے، حکومت یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں کی 4 لاکھ سے زائد، 4.5 لاکھ سے زائد جو پراپرٹیز ہیں، جو جائیدادیں ہیں، ان کو اس خوبصورت انداز سے ہیک کیا جائے، ہڑپا جائے، چھین لیا جائے۔ ظاہر ہے کہ پہلے ہیک کریں گے، پھر ہڑپیں گے، چھینیں گے۔ ہیکنگ سے پہلے تو یہ سب نہیں ہونے والا۔ یہ ہیک کرنے کا پروسیجر ہے کیا کہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر موجودہ حکومت کے ارکان یہ کہیں کہ ہم ایک بل لا رہے ہیں مسلمانوں کی بھلائی کے لیے، جیسے ایک بل لائے تھے مسلم پیڑت مہیلاؤں کی بھلائی کے لیے، ٹرپل طلاق کا۔
اور پارلیمنٹ میں ممبر یہ کہے کھڑا ہو کر کہ ہم ایک بل لا رہے ہیں جس سے وقف کی جائیدادوں کا تحفظ ہوگا اور اس سے مسلمانوں کی جائیدادیں سیکیور ہوں گی، ٹھیک اس طرح جیسے ہم UCC لائے ہیں اور ہم مسلمانوں کو اس ملک میں برابر کی ترقی دینا چاہتے ہیں۔ جی ہاں، برابر کی ترقی دیکھ لیجئے، جگہ جگہ نہتا پٹتا ہوا مسلمان برابری کی ترقی کی راہ میں بڑھ رہا ہے۔ برابری کی ترقی، مسجدوں میں گھس کر مار دینے کی بات، برابری کی ترقی۔ پرائم منسٹر کہتے تھے کہ میری یہ چاہت ہے کہ اس ملک کا مسلمان ایک ہاتھ میں لیپ ٹاپ رکھے، ایک ہاتھ میں قرآن رکھے۔ ان کی چاہت کی تکمیل ہو رہی ہے، اور وہ تکمیل کے پہلو اور اس کے منظرنامے اور اس کی راہیں اس طرح سے تکمیل کو پہنچ رہے ہیں کہ کھلے عام دھمکیاں دی جا رہی ہیں، خالی کر دو ہندوستان یا پھر چلے جاؤ قبرستان، اس نوع کے نعرے لگائے جا رہے ہیں۔ یہ کچھ برابری کے سبجیکٹس ہیں جو پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اسی کا ایک حصہ یہ ہے وقف ترمیمی بل 2024 جس کو حکومت لائی ہے، مسلمانوں کی مذہبی اوقافی جائیدادوں کو وہ چھیننا چاہتی ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ سارا پہلو کڑوا رکھے گی تو پھر تو تھوک دینا پڑے گا، اس لیے اس نے کچھ میٹھا میٹھا بھی رکھا ہے کہیں کہیں۔ اس میٹھے میٹھے کے نتیجے میں کچھ پنڈت جی مسلمان یہ کہہ رہے ہیں کہ آخر یہ رائے شماری اور رائے دہی کا جو آپ کا سلسلہ ہے یہ بے معنی ہے، اس سے کیا ہونے والا ہے؟ تو پرسنل لا بورڈ نے یہ سبق بھیجا ہے، اور پرسنل لا بورڈ یہ بات کہتا ہے کہ جو ترمیمات کی گئی ہیں، جو امینڈمنٹ کیا گیا ہے، جو سنشودھن کیا گیا ہے، بھارت میں رہتے ہیں آپ، سیکھنا پڑے گا آپ کو۔ اس امینڈمنٹ میں جو دفعات لگائی گئی ہیں، ان دفعات کے زیر اثر بننے والے قانون کیا کہتے ہیں؟ ایک مسجد، ایک سرائے، ایک وقف کی بلڈنگ، قبرستان، کوئی مدرسہ یا کوئی عام جگہ کسی مسلمان کے کسی بزرگ نے، ان کے بڑوں نے، ان کے پرکھوں نے اپنی زندگی کے رہتے ہوئے یہ سوچ کر وقف کیا کہ یہ ہندوستان ہے، یہ میری زمین ہے، میرے باپ داداؤں کی زمین ہے، میرے خاندان کی زمین ہے، مجھے اسی مٹی میں دفن ہونا ہے۔ کتنا اچھا ہو کہ میں جاتے جاتے اپنی قوم کے لیے کچھ بھلا کر جاؤں۔ چنانچہ انہوں نے اس سلسلے میں سوچا اور غور کرتے ہوئے جائیداد کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا 2, 4, 5 ایکڑ پر مشتمل تھا وقف کر دیا، اور وقف علی اللہ کیا اس لیے تاکہ آنے والے کل میں خدا نخواستہ مسلمان اگر کسی مشکل میں آئے تو اس میرے وقف کردہ ٹکڑے سے مسلمانوں کی مدد کی جا سکے۔ وہ وقف کر کے چلے گئے اپنی قبروں میں، اور وقف کرنے پر جو ثواب ان کو ملنا تھا، جو عنایت ربانی ان کو حاصل ہونی تھی، وہ اپنی قبروں میں کھلی آنکھ اس کے مناظر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ نے ان کی قبروں کو جنت کا نمونہ بنایا ہوا ہے، وہ چین کی میٹھی نیند سو رہے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے نام پر ایک ٹکڑا وقف کر گئے تھے، اور پروردگار نے اوقاف کے سلسلے میں جو بشارتیں جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی، اور اس پر سب سے پہلے عمل محمد الرسول اللہ نے کیا، اس کے نتیجے میں وہ سب سوغاتیں، بشارتیں، رحمتیں اللہ کی طرف سے ان کو مل رہی ہیں۔ چنانچہ وہ وقت کا سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، اور آتے 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 ملک مختلف ماہ و سال میں مختلف مرحلوں سے گزرا، اور آزادی کے ایام دیکھنے کو ملے۔ آزادی کے بعد پھر ابتدائی دور حکومت ملک میں بیٹھنے والی کمپنیوں کا دیکھنے کو ملا، پھر اس کے بعد کے سلاسل رہے، اور اب آ کر کے موجودہ دور حکومت جس پارٹی کا ہے وہ اقتدار میں آئی ہے، تو اس نے جو ترمیمات کی ہیں، جو دفعات لگائی ہیں، اس سے پہلے بھی ترمیمات ہوتی رہیں لیکن ملک میں اوقاف محفوظ رہا۔ عجیب پہلو ہے، اس ملک میں اس سے پہلے جو ترمیمات ہوئی ان میں اوقاف محفوظ رہا غیروں کے ہاتھوں سے، اپنے لٹیروں نے خوب لوٹ مچائی۔ یہ کڑوی سچائی ہے۔ مسلم کمیونٹی کے، اور اس توجہ سے سن لیجئے، ممکن ہے آپ ہضم نہ کر پائیں، بہت کڑوا جملے بولنے لگا ہوں۔ مسلم کمیونٹی کے مسلم اوقاف پر ڈاکہ زنی کا کام
اس موجودہ حکومت سے پہلے سب سے زیادہ مسلم وقف بورڈ کے ممبران نے کیا ہے، چیئرمینوں نے کیا ہے۔ ان ظالموں نے چھوٹی چھوٹی رقموں پر بڑی بڑی جگہوں کو لیز دیا ہے، انہوں نے چھوٹی چھوٹی رقموں پر بڑی بڑی جگہوں کو دوسروں کے نام پٹوں پر دے دیا ہے، اور مختصر کرایوں پر چلتی رہی کہانی، اور انہوں نے بسا اوقات تو یہ ہوا کہ اوقاف کی جائیدادوں کو بیچ دیا گیا، اور اس میں برابر کے مجرم تھے، گنہگار تھے مسلم چیئرمین وقف بورڈ مختلف صوبوں کے، جن کو یہ خیال نہ آیا کہ تم قوم کا ورثہ بیچ رہے ہو، تمہاری اللہ کی عدالت میں پیشی ہوگی، پروردگار کے حضور کیا گواہی دو گے۔ لیکن بہرحال یہ کہ وہ مسئلہ خرد برد تک تھا، اب یہاں سرے سے وقف بورڈ کے سلسلے ہی کو ختم کرنا مقصود ہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ ایسا کوئی معاملہ ہی باقی نہ رہے، سو اس نے وقف بورڈ ترمیمی بل 2024 میں جو ترمیمات کی ہیں وہ آپ ذہن نشین فرما لیں اور یہ سمجھ لیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بتانے کا مقصد آپ کو ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی دھرنا دیں، احتجاج کریں، پردرشن کریں، لڑائی مسلم پرسنل لا بورڈ لڑ رہا ہے، آپ اس کی ہدایات پر عمل کریں، وہ جو کہتا ہے وہ کریں، اور اپنے بزرگوں اور اپنے بڑوں کی رائے پر عمل کریں اور ان کے اعتماد کو اپنے من کی دنیا میں بحال رکھیں۔ مجوزہ امینڈمنٹ بل 2024 کی دفعہ 1 میں تجویز رکھی گئی ہے کہ وقف ایکٹ 1995 کا نام بدل کر وقف انتظامی اختیارات کارکردگی اور ترقی ایکٹ رکھ دیا جائے۔ ہماری اس حکومت کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ یہ نام بدلنے میں بڑی ایکسپرٹ ہے، تو اس نے پہلا خاکہ یہی پیش کیا کہ اس کا نام بدلا جائے۔ ابھی آپ نام لیتے ہیں، کانگریس کے راج میں یہ نہیں ہوا۔ 1947 کے بعد، ملک کی آزادی کے بعد 5 سال کے پارلیمانی لوک سبھا کریئر میں جتنی حکومتیں آتی رہیں، شاید کسی کو یہ نام نہیں سوجھا، ان میں شاید اتنا دماغ نہیں تھا، عقل نہیں تھی، فہم نہیں تھا، شعور نہیں تھا، لیکن موجودہ حکومت کے ودوان لوگوں نے کہا یہ نام شارٹ ہے، وقف بورڈ آسانی سے لیا جاتا ہے، اس میں ذرا مشکلات پیدا کی جائیں، اس کو بھاری بھرکم بنایا جائے، جیسے پریاگ راج بھاری بھرکم نام ہے، الہ آباد سمپل ہے، اس کو بھاری بھرکم بنایا جائے، تو بھاری بھرکم نام بنایا گیا، اور بھاری بھرکم نام اس طرح بنایا گیا، وقف انتظامی اختیارات کارکردگی ترقی ایکٹ۔ نام پڑھیے پہلے، آپ انجوائے کیجئے، بھارت ترقی کی راہ پر آگے بڑھ رہا ہے، اسی طرح اکھنڈ بھارت بننا ہے، اسی طرح بننا ہے، ایسے ہی بنے گا۔ ایک قوم کی گردنیں کاٹو، ایک قوم کو سولی پر چڑھاؤ، ان کو دھیرے دھیرے کھرچ کھرچ کے برباد کرو، کبھی ان کے مذہبی معاملات میں مداخلت کرو، کبھی ان کے نہتے بے قصور بچوں کو سرے راہ مار دو، کبھی گائے کے گوشت کے نام پر ان کو ذبح کر دو، اس لیے کہ آپ کو اکھنڈ بھارت بنانا ہے۔ مزید آگے بڑھے، اسی لیے اس وقف ایکٹ کی دوسری دفعہ 3C کے تحت، دفعہ 3C کے تحت ضلع کلکٹر کو اختیار دیے جانے کی تجویز ہے، وہ یہ کہ کسی بھی وقف جائیداد کی نوعیت بدل کر حکم نامہ جاری کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے جو IAS IPS افسران ہوتے ہیں، جن کو ہم DM SDM کا کہہ دیا کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے انتہائی محترم ہے۔ حکومت جو تجویز لائی ہے وہ یہ ہے، 3C کے تحت وہ لائی ہے، اس نے دفعہ لگائی اور اس نے کہا کہ ہم اس معاملے کو زیادہ نہیں پھیلائیں گے، بلکہ ہم اس کو سمیٹیں گے، اور سمیٹیں گے اتنا کہ یہ زمین پر باقی نہیں رہے گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ ہم اس کو سمیٹیں گے، حکومت کی ترقی کے کام دیکھیے صاحب، ہم اس کو اتنا سمیٹیں گے یہ زمین پر نہیں دکھے گا۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ اس کا ذمہ دار DM ہوگا، SDM ہوگا، کلکٹر ہوگا، ضلع مجسٹریٹ اس کا ذمہ دار ہوگا، اور اس کو مکمل تصرفات کا حق ہوگا۔ لوگ دعویٰ دائر کریں گے یہ جائیداد مسلمانوں کی ہے، دوسرا فریق اٹھے گا یہ جائیداد ہندوؤں کی ہے، اور پھر ایک لمبا چٹھا اس کی مجسٹریٹ کی عدالت میں پڑھا جائے گا۔
بس فرق اتنا ہوگا بابری مسجد کے مسئلے میں سالہ سال لگ گئے، دہائیاں گزر گئی تو فیصلہ آیا، اور اس میں فیصلے میں بھی جو شقیں تھیں، مندر میں مسجد میں مورتیاں رکھی گئی، پہلی شق تھی مسجد تھی، اس کے مندر کے ڈھانچے کو گرا کر مسجد نہیں بنائی گئی، پھر مسجد میں مورتیاں رکھی گئیں، پھر اس کو توڑا گیا، شہید کیا گیا، تمام تر تشددات کا، تمام تر تصرفات کا ذکر کیا گیا، اور آخر میں کہہ دیا گیا عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ یہ زمین ہندوؤں کو دی جاتی ہے۔ سیم کنڈیشن ہوگی، ضلع مجسٹریٹ کو اس کی نوعیت بدلنے کا اختیار ہوگا، دفعہ 3C کے تحت وہ سنے گا اور پھر اپنی مرضی سے وہ فیصلہ سنائے گا۔ نتیجے میں رشوت کا بازار بھی گرم ہو سکتا ہے۔ ہم نہیں کہتے ہو سکتا ہے، آشنکا جتا رہے ہیں، امید کر رہے ہیں، ایسا ممکن ہے کہ ایسا ہو جائے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے بعد ریاستی حکومت وقف بورڈ کو حکم دے گی اس جائیداد کے اندراج کو، اس کے لکھے ہوئے نام کو اوقاف کے رجسٹر سے خارج کر دیا جائے، اور اس تجویز سے وقف کی املاک سرکاری تحویل میں چلی جائے گی۔ گویا اگر کسی نے دعویٰ کیا تو ٹھیک، اور نہیں کیا تو پھر اس کا آٹومیٹکلی سرکاری تحویل میں چلے جانا یقینی ہے۔ تیسرا جو مجوزہ خاکہ حکومت لائی ہے، موجودہ وقف ایکٹ کی دفعہ 9 کے تحت، دفعہ 9 کے تحت مرکزی وقف کونسل میں 14 ممبران ہوتے ہیں اور ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ حکومت نے کہا نہیں، ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ اب تک کے امینڈمنٹ بل میں تھا۔ 1995 میں جو قانون اوقاف کے سلسلے میں بنائے گئے اس میں یہ تھا کہ وقف کونسل میں 14 ممبر ہوتے ہیں اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری تھا۔ حکومت 2024 کے مجوزہ بل میں یہ شرط ہٹا چکی ہے، مسلمان نہیں۔ گھر ہمارا، جائیداد ہماری، رکھوالا کوئی اور ہوگا۔ گھر بچے گا؟ اجی بولے گھر بچے گا؟ آپ کا مکان ہے، اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں گھر محفوظ رہے گا تو آپ سے مانگ کرتا ہوں لاؤ، میں تو مسلمان ہوں، اپنے گھر کا رکھوالا بنا دو، مجھے کسی مسلمان کو بنا دو، غیر مسلم تو دور۔ بعض پنڈت جی مسلمان ہیں جن کو ابھی ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی، وہ کہہ رہے پتہ نہیں کیوں ایسا کر رہے۔ ارے عقل کے اندھو، بے وقوفو، احمقو، ابلغو، نالائقو، گدھو، کب سمجھو گے؟ پورا خاکہ رچا جا چکا ہے، اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپنے کا ایک سلسلہ ہے، تم کہتے ہو کیا کر رہے ہو؟ اس کا مطلب یہ ہے یا تم عقل مند ہو اور سارا ہندوستان کا مسلمان بے وقوف ہے، یا پھر تمہارا بے وقوف ہونا یقینی ہے۔ اور ظاہر بات ہے کہ اتنی بڑی اجتماعیت بے وقوف نہیں ہو سکتی۔ دفعہ 9 کے تحت وقف کونسل کے ممبران ہوتے ہیں 14۔ حکومت نے سب سے پہلی شق یہی کی کہ ان کا خاتمہ کیا جائے، اور حکومت نے کہا ممبروں کی تعداد 14 کے بجائے 23 ہوگی، اور اس میں بھی 2 غیر مسلم ہوں گے۔ اس میں بھی اس پہلے شرط ہٹائی مسلمان نہیں، اور پھر وہ جو 23 ہے ان میں بھی 2 غیر مسلم۔ اب غیر مسلم میں مختلف طبقات ہو سکتے ہیں، مزید آگے بڑھیں، پھر اس میں 2 کنیائیں بھی ہوں گی، خواتین ہوں گی، خواتین، مہیلائیں۔ اب جب 2 غیر مسلم ہوئے، 2 مہیلائیں ہوں گی، 23 میں سے 4 گئے، بچے کتنے؟ 19 بچے۔ اب ان 19 مسلمانوں کا مجوزہ نقشہ ذہنوں کے اعتبار سے تیار کرو، یہ کس نوعیت کے مسلمان ہوں گے؟ بتاؤں کیسے ہوں گے یہ؟ موقع آیا شب برات کا، موقع آیا عید کا، موقع آیا محرم کا، تھانے میں میٹنگ ہو رہی ہے، بہت سخت بول رہا ہوں توجہ کرنا، سیلم پور کی زمین ہے، بہت اچھے سے سمجھو گے۔ تھانے میں میٹنگ ہو رہی ہے، پتہ چلا کوئی صاحب بیٹھے ہوئے اگلی سیٹ پہ، بلایا گیا تھا اماموں کو بھی، اور پہنچ گئے اماموں کے ساتھ حمام بھی، امام پیچھے ہے، حمام آگے ہے۔ یہ امام کے ساتھ ساتھ حمام جانتے ہو کون ہے؟ یہ دلالوں کی دنیا ہے حضرت، یہ قوم کے دلے۔ اس سے زیادہ کوئی بھدا جملہ ہو سکتا تھا تو وہ ان کے لیے استعمال کیا جاتا۔ اس نسل کے لوگ ہوں گے وہ جو ممبران بنائے جائیں گے، جن کا دین کوئی نہیں ہوگا، جن کا دھرم کوئی نہیں ہوگا، جو اس بات کو سمجھوتا کرنے پر پہلے سے ایگری ہوں گے
کہ صاحب سب سے بڑا مذہب انسانیت کا ہے، میں تو راکھی بھی بندھوا لیتا ہوں، میں تو ٹیکا بھی لگا لیتا ہوں، میرا تو ایک داماد بھی غیر مسلم ہے، حضرت آپ کو پتہ نہیں میں تو اتنا بڑا پنڈت جی ہوں۔ اس نسل کے لوگ ہوں گے اس بل میں، اس بل کے اس دفعہ 9 کے مجوزہ خاکے میں۔ نتیجہ یہ ہوگا مندر مسجد کا فرق مٹا دیا جائے گا، اوقاف کا تحفظ رہا کہاں؟ پھر تو جناب من یہ کہنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ اوقاف کی جائیدادیں محفوظ ہیں کہ غیر محفوظ ہیں۔ آگے بڑھیں۔ چوتھی تجویز، مجوزہ بل میں وقف کے مرکزی انچارج جو خود چیئرمین ہوں گے، ان کے علاوہ 3 پارلیمنٹ کے ممبران کا مسلمان ہونا بھی ضروری ہے، جبکہ ہندوستان کی مختلف ریاستوں میں ہندو املاک کا تحفظ اور انتظام کرنے والوں کے لیے ہندو ہونا لازم ہے۔ یہی ضابطہ وقف میں لاگو ہونا چاہیے، یہاں ایسا نہیں ہے۔ 3 پارلیمنٹ کے ممبر ہوں گے، کون نہیں معلوم۔ اور یہ ہے اس کی ایک دوسری شکل میں آپ کو بتا دیتا ہوں، خاکہ آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہوں، دیکھ لیجئے کس قدر دوہرا سلوک ہے۔ ہندو اوقاف بورڈ، جیسے آپ کے بزرگوں نے، آپ کے پرکھوں نے جائیدادیں وقف کی ہیں، ویسے اپنے اپنے دھرم، اپنے اپنے مذہب کی آستھا کی بنیاد پر ہمارے برادران وطن ہندو بھائیوں کے پرکھوں نے بھی زمینیں وقف کی ہیں۔ مگر آپ دیکھیں ہندو اوقاف بورڈ یعنی مدراس انڈومنٹ ایکٹ میں ترمیم نہیں ہے، اس کا جو قانون، اس لیے مسلم قائدین کا یہ سوال ہے مرکزی حکومت سے کہ آزادی کے بعد 1991 میں 1951 میں مدراس ہندو مذہبی اور خیراتی اوقاف ایکٹ کو چھوڑ کر صرف مسلم وقف بورڈ ہی میں حکومت ترمیم کیوں کرنا چاہتی ہے؟ ایک سوال ہے۔ ارے بابا، اگر آپ کو ترمیمی کرنی ہے تو آپ ہندو اوقاف میں کیجئے، سکھوں میں کیجئے، پارسیوں میں کیجئے، کرسچنز میں کیجئے، آدیواسی اور جتنے سماج یہاں بستے ہیں آپ سب کے اوقاف میں ترمیم کریں تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ٹارگیٹ پہ ہے، نشانے پہ ہے مسلمان۔ آخر کیوں؟ کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس 30 کروڑ عوام کو ذبح کر دینا چاہتے ہیں؟ کیا اس 30 کروڑ عوام کو اس ملک کی دھرتی پر، اس زمین پر آپ رہنے دینا نہیں چاہتے؟ جی ہاں، آپ کی نیتوں سے اور آپ کے ارادوں اور ان ارادوں سے اظہار پانے والے اعمال سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ مسلم مکت بھارت کی تلاش میں ہیں، جو انشاءاللہ قیامت کی صبح تک آپ نہیں پا سکیں گے۔ اس لیے میرے بھائی 1951 کا جو ہندو اوقاف ایکٹ ہے اس میں کسی طرح کا کوئی سنشودن نہیں کیا گیا، اور اس کے مندروں مٹھوں کے سیکولر امور کی نگرانی کا اختیار ہندوؤں کو دیا گیا۔ ان کے قانون میں یہ بات صاف لکھی ہے، کوئی غیر ہندو اس ایکٹ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس بورڈ میں شامل نہیں ہو سکتا، اس کا ممبر نہیں بن سکتا۔ اور یہ بھی لکھا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ وہ مسلمان ہو جائے، وہ سکھ ہو جائے، کرسچن ہو جائے، پارسی ہو جائے، یعنی وہ ہندو نہ رہے، کسی اور دھرم کو پالن کرنے لگے تو آٹومیٹکلی اس کی سدسیتا سماپت ہو جائے گی۔ یہ ہندو اوقاف کے ایکٹ میں شامل ہے۔ پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ دوہرا سلوک کیوں ہے کہ آپ مسلمانوں کے اوقاف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں؟ چنانچہ آپ دیکھیں مجوزہ جو خاکہ حکومت لائی ہے اس میں انچارج خود چیئرمین ہوں گے، اور اس کے علاوہ 3 پارلیمنٹ کے ممبر کون ہوں گے نہیں کہا جا سکتا۔ 5واں جو بل میں خاکہ ہے جس سے ہمارے اکابر کو خوف ہے، یا یہ کہیے کہ وہ مطمئن نہیں ہے، سنتشٹ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ موجودہ ایکٹ کی دفعہ 14 کے تحت 14 کے تحت صوبائی وقف بورڈ میں 7 سے 11 تک ممبران ہوتے ہیں اور ان سب کا مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن مجوزہ 2024 کے بل میں مسلمان ہونے کی شرط ختم کر دی گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر یو پی میں اوقاف کی کمیٹی بنائی جائے گی تو وہاں کے عزت مآب سی ایم جس کو چاہیں گے بھرتی کریں گے، دلی میں بنائی جائے گی تو یہاں کے عزت مآب سی ایم جس کو چاہیں گے بھرتی کریں گے، ان کا تعلق مسلمانوں سے ہو کہ نہ ہو۔ اور ظاہر ہے کہ پھر وہ جو صورتحال بن کے آئے گی وہ دہائی 2 دہائی تو حفاظت کے خانوں میں ممکن ہے کہ بمشکل تمام رہ سکے، اور اس کے بعد اس کا ڈھا جانا اور ختم ہو جانا یقینی ہوگا۔ اس لیے بس اللہ بورڈ اس کو کہیے کہ کنڈیم کرتا ہے
اور صاف لفظوں میں اس کو خارج کرتا ہے۔ چھٹے نمبر پر جو خدشہ ظاہر کیا گیا وہ یہ کہ موجودہ ایکٹ کے تحت ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے ہوتا ہے، لیکن مجوزہ بل میں ممبروں کا تقرر الیکشن کے ذریعے نہیں ہوگا، صوبائی حکومت کی نامزدگی پر ہوگا۔ یہ وہی ڈر ہے جس کو میں ابھی ذکر کر رہا تھا، یعنی عزت مآب سی ایم چاہیں گے، ان کی کابینہ جو چاہے گی، اور ظاہر ہے کہ وہاں کون لوگ پہنچتے ہیں؟ وہاں وہی پہنچتے ہیں جو صبح کو صبح کہیں اور شام کو شام کہیں، ان کی کہتی میں کہتے اور ملتی میں ملاتے رہیں گے تو وہاں تک پہنچیں گے۔ 7ویں نمبر پر موجودہ ایکٹ کی دفعہ 1/23 کے تحت صوبائی وقف بورڈ کا جو چیف ایگزیکٹو آفیسر جس کا مسلمان ہونا لازم ہے وہ ریاستی حکومت کے ڈپٹی سیکریٹری سے کم مرتبے کا نہیں ہوتا۔ یہاں بھی یہ شرط ہٹا دی گئی، مسلم نہیں، مسلم نہیں، مسلم نہیں۔ سوال ہے پرائم منسٹر سے، اگر مسلموں سے اتنی آپتی ہے تو یو اے ای میں جا کے گلے کیوں ملتے ہو؟ برونائی میں جا کے گلے کیوں ملتے ہو؟ کیا بھارت کے باہر کا مسلمان نہیں ہے؟ وہ کلمہ کوئی اور پڑھتا ہے کیا؟ اصل میں میاں فرق ہے، وہاں خوشبو ڈالروں کی ہوتی ہے، ریال کی ہوتی ہے، پاؤنڈ کی ہوتی ہے، درہم کی ہوتی ہے، دینار کی ہوتی ہے، تیل کی ہوتی ہے، سونے کی ہوتی ہے، ہزار قسم کی کہیے کہ چیزیں ہیں۔ اس لیے آپ کو یو اے ای کا اور دیگر خطوں کا مسلمان اچھا لگتا ہے، جہاں آپ دیکھ رہے مسلمان ختم، مسلمان ختم۔ چنانچہ اسی کے 8ویں نمبر پر موجودہ ایکٹ کی دفعہ 32 میں ایک ذیلی دفعہ یہ تجویز کی گئی ہے، اگر کوئی وقف نئے قانون کی منظوری کے 6 ماہ بعد تک اثر نو رجسٹر نہیں کرایا گیا تو اس کے وقف کے حق نفاذ کے لیے کوئی مقدمہ اور قانونی کارروائی نہیں کی جا سکے گی۔ سمجھے؟ نیا قانون منظور ہوا، سمجھ رہے؟ نیا قانون منظور ہوا، 6 مہینے کے بعد تک اس کو اثر نو رجسٹرڈ کرانا ہوگا۔ 4.5 لاکھ جائیدادیں ہیں، نمبر آ جائے گا؟ ارے بولو نا، 4.5 لاکھ جائیدادیں، اور مدت کتنی ہے؟ کتنی؟ 6 مہینے۔ جبکہ ہمارے ملک میں ایسے کیسز بھی ہیں کہ عدالت ملزم کو مجرم بنا کر سزا سنا رہی ہے اور پتہ چلا اس بندے کو مرے ہوئے 2 سال ہو چکے ہیں۔ نئے مجوزہ بل میں وقف کرنے والے شخص کا کم از کم گیان بڑھ رہا ہے، گیان لے لو، گیان والی شیخ آ گئی۔ نئے مجوزہ بل میں وقف کرنے والے شخص کا کم از کم 5 سال قبل سے مسلمان ہونا لازم کیا گیا ہے۔ یہ تجویز وقف ہی کے خلاف نہیں بلکہ اخلاقیات اور دستور ہند کے بھی منافی ہے۔ قدیم و جدید کے کیا معنی؟ یعنی اگر کوئی آدمی آج مسلمان ہو کر اپنا گھر، بلڈنگ، جائیداد، مکان وقف کرنا چاہتا ہے، نہیں کر سکتا۔ آپ جانتے ہیں کیوں؟ حکومت کہہ رہی ہے 5 سال تک مسلمان رہیے۔ کیا آپ یہ بات ہندوؤں کے لیے کہیں گے؟ ارے ایک مولانا کلیم صدیقی کو آپ نے اٹھا کر اس لیے جیل میں بند کر دیا کہ دھرم پریورتن کراتے تھے، اور کل 53 گھرانوں کو، 53 فیملیز کو یا اس سے کچھ کم کو غالباً دھرم پریورتن کرا دیا گیا، اور وہ ظالم چیخ کر کہہ رہا ہے کہ ہم نے کرایا ہے، ہم ان کی بیٹیاں لائیں گے، ہم ان کو گھر واپسی کرائیں گے۔ یہ چیختے ہوئے لوگ آپ کو سنائی نہیں دیتے؟ لیکن چونکہ آپ مسلم مکت بھارت چاہتے ہیں اور آپ کا نظریہ یہی ہے اور آپ کا منشور یہی ہے، آپ کا منصوبہ یہی ہے، ہم اللہ کے حضور یہ بات کہتے ہیں، بالآخر سورج نکلے گا، نئی صبح کا آغاز ہوگا۔ آپ سے پہلے بھی کچھ لوگ دندناتے تھے، وہ نہیں رہے، تو پھر آپ کا استقلال چے مانا۔ غرض یہ کہ یہ صورتحال جو اس وقت میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اس میں مزید کچھ ہیں۔ ان مذکورہ بالا تمام باتوں کے پیش نظر آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ سمیت تمام دینی، ملی، سیاسی، سماجی جماعتوں اور تنظیموں نے اس وقف ترمیمی بل کو مسترد کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ اور تمام جتنے مسلک کے لوگ یہاں پائے جاتے ہیں، ان سب نے اس کو کنڈیم کیا ہے اور سب کی طرف سے یہ رد ہے۔ اب ظاہر ہے چونکہ یہ وقف ترمیمی بل پارلیمنٹ میں منظور نہیں ہو سکا اور اسے جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو بھیج دیا گیا، اور جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی نے اپنی پروسیجر کے مطابق
پبلک اسٹیک ہولڈرز، ماہرین اور مختلف اداروں سے رائے طلب کی ہے۔ اس لیے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے بڑے پیمانے پر اس بل کے خلاف رائے دینے کی گزارش کی اور اس کے لیے ایک سسٹم بھی جاری کیا گیا۔ بحمد اللہ یہ اس وقت بیان ترتیب دیا گیا جب بہت تھوڑے سے لوگ تھے، اب الحمدللہ 2,14,00,000 سے زیادہ میل جا چکے ہیں، لیکن ابھی بھی وہ خاکہ اور وہ ہدف ہم کم سمجھتے ہیں کہ 25 کروڑ مسلمان ہو اور محض صرف 2,14,00,000 میل بھیجے جائیں۔ میرے بھائی آج رات 12 بجے تک کا وقت باقی ہے، آپ کی یہ فرض منصبی، اپنا یہ فرض منصبی سمجھیے اور اپنی ذمہ داری سمجھیے کہ اب نماز کے بعد سے لے کر آج کی روٹی آپ اپنے اوپر حرام کر دیجئے، ایک لقمہ آپ نہ کھائیں، اس لیے کہ یہ قومی مسئلہ ہے، ملی مسئلہ ہے، آپ کے تحفظ کا مسئلہ ہے۔ اور ہم سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ ڈر جتا رہے ہیں، نیوز چینلوں نے باقاعدہ شارٹ ویڈیو لے کر اس کو چینلوں پہ چلایا کہ مسلمانوں میں خوف پھیلا رہے ہیں۔ ارے بابا خوف کی بات نہیں ہے، خوف ہم نہیں پھیلا رہے ہیں، خوف آپ پھیلا رہے ہو۔ ان تمام دفعات کو، ان تمام تجاویز کو اور ان تمام مجوزے خاکے کو پڑھ کر تو کوئی بھی ڈر جائے گا۔ جب اس کے گھر کا رکھوالا کوئی اور ہوگا وہ ڈرے گا نہیں، جب اس کے گھر کا نام بدلنے کی بات ہوگی وہ ڈرے گا نہیں، جب اس کے اپنوں کو نکال کر کسی اور کو ممبرشپ دی جائے گی وہ ڈرے گا نہیں، جب مسجد کو کسی اور پہلو پہ لا کھڑا کیا جائے گا وہ ڈرے گا نہیں۔ آپ نہیں دیکھ رہے شملہ میں کیا ہو رہا ہے، سنجولی مسجد پر کیا ہو رہا ہے، کیا یہ قانون اس کی اجازت دے گا؟ اگر مسلمان ہوتے تو ابھی تک آپ نے گولیاں چلوا دی ہوتی اور بڑی بھاری تعداد میں آپ نے کہہ دیا ہوتا، شوٹ کے آرڈر جاری کر دیے ہوتے اور آپ کہتے تھے کہ بھون ڈالو، لیکن آپ اس لیے چپی سادے ہوئے ہیں کہ ہندو تنظیمیں کھڑی ہیں، کیا ان کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا حق ہے؟ ہم آپ سے پوچھتے ہیں اگر مسجد کا اوپر کا ڈھانچہ انلیگل بھی ہے، غیر قانونی بھی ہے، تو سوال یہ کہ یہ بنا کیوں؟ سب سے پہلے ذمہ دار آپ ہیں، سب سے پہلے مجرم آپ ہیں، اور اگر یہ بن گیا تو کیا اس کو توڑنے کا ذمہ عوام کا ہوگا؟ کیا اس کو توڑنے کا حق عوام کو دیا جائے گا؟ او میاں اگر اس طرح عوام کو اختیارات دو گے تو ملک خود برد ہو کے رہ جائے گا اور ملک ٹوٹ جائے گا اور ملک کے امن و امان کو اور اس کے سکون کو آگ لگ جائے گی۔ اس لیے ہم آپ سے بہت ہی ونمرتا کے ساتھ انورودھ کرتے ہیں، بہت شانتی پوروک ماحول میں، بہت ہی پیارے انداز میں ہم آپ سے آگرہ کرتے ہیں، گزارشات کرتے ہیں، خدارہ اور ہم سب سے زیادہ گزارش کرتے ہیں جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی کو کہ 2,14,00,000 سے زیادہ میل آپ کو مل چکے ہیں۔ یہ 2,14,00,000 میل نہیں ہے، یہ 25 کروڑ ہندوستانی مسلمانوں کے جذبات ہیں۔ ان میں بڑی تعداد وہ ہے جس تک ابھی پیغام نہیں پہنچا ہے، جس تک ابھی یہ اسکینر نہیں پہنچ سکا ہے، بڑی تعداد وہ ہے جسے میل بھیجنا نہیں آتا ہے، بڑی تعداد وہ ہے جو علم سے ناواقفیت کی بنیاد پر اس کام تک نہیں آ سکی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ 25 کروڑ کا 25 کروڑ مسلمان رائے دے تو آپ تھوڑا سا وقت بڑھائیے۔ مسلمان اپنے اوقاف کی حفاظت کے لیے اسی طرح ایک پاؤں کھڑا ہے جیسے وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے روزوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دیگر اسلامی امور اور شعائر کی حفاظت کرتا ہے، اس لیے کہ وقف علی اللہ مستقل ایک عبادت ہے، اور جب ایک عبادت ہے تو پھر اس عبادت کا تحفظ بھی عبادت ہے۔ میرے بھائی مجھے اور آپ کو حساس ہو جانا چاہیے، نماز کے بعد سے لے کے رات 12 بجے تک آپ سے گزارش کر رہا ہوں، اس سلسلے میں آپ حساس ہوں، جس مسجد کے ہیں، جس محلے کے ہیں، جس خطے کے ہیں، اس آواز کو جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیے، اور آج رات 12 بجے تک آپ کو اس درجے ای میل پہنچانا ہے کہ جوائنٹ پارلیمانی کمیٹی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ آخر یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ اوقاف کی حفاظت فرمائے، پروردگار ان کو سلامتی عطا کرے، موجودہ حکومت کے قلوب کو نرم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک میں امن و امان، سلامتی، شانتی بحال رکھے، اور اس ملک کے تمام قوموں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینی، دلت، پارسی، آدیواسی، تمام لوگوں کو ایک جھنڈا ترنگا اور ایک سائبان اس نیلی چھت آسمان کے نیچے پیار و محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔